شب برات شب توبہ ہے، لیکن ہمارے ہاں رسمی توبہ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ڈیجیٹل توبہ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر توبہ کی پوسٹیں بنا کر انہیں وائرل کر رہے ہوتے ہیں، جن کے عنوانات کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر ہم سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے یا دل آزاری ہوئی ہے تو ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک عام رواج سا بن چکا ہے۔ یاد رکھیے، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ توبہ کے تقاضے کیا ہیں۔ آیا محض سوشل میڈیا پر توبہ کی پوسٹیں بنا کر ان کو وائرل کر دینے سے توبہ ہو جاتی ہے؟ یا توبہ سے متعلق کوئی بھی مواد شیئر کرنے سے، لکھنے سے کیا توبہ ہو جاتی ہے؟ تو اس کا اصل طریقہ کیا ہے؟ تو توبہ کے تقاضوں کا جاننا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ توبہ کے 3 تقاضے ہیں۔ مفسرین کرام نے توبہ کے تقاضے اور اس کی اہمیت جو بیان فرمائی ہے کہ بندے کی توبہ کیا ہے، اس کے 3 تقاضے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گناہوں کو گناہ سمجھے اور ان کا اعتراف کرے۔ سب سے پہلے اعتراف ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ لاکھ توبہ لکھتا رہے، لاکھ وہ زبان سے اللہ توبہ کہتا رہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ لہذا توبہ کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو گناہ سمجھے۔ اس لیے کہ بندے کی توبہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکشی سے باز آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹا، یہ بندے کی توبہ ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے۔ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کے تقصیر ہو گئی۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھے، سرکشی کو سرکشی سمجھے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مکمل چھوڑنے کا ارادہ بھی کرے۔ یعنی ایک آدمی توبہ کر رہا ہے لیکن وہ زبان سے توبہ کر رہا ہے، یہ لکھ کے توبہ کر رہا ہے، تو انگلیوں کا کام تو توبہ ہے ہی نہیں ہے، زبان کا کام تو توبہ ہے ہی نہیں ہے، جب تک دل کے ارادے میں یہ نہ ہو کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس لیے دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ اس عمل کو مکمل چھوڑنے کی نیت کر لیتا ہے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ مستقبل میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں گا۔ تو یہ 3 تقاضے جب تک پورے نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک توبہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اعتراف گناہ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ حال میں اس سے مکمل اجتناب کرنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ مستقبل میں اس سے بچنے کا مکمل طور پر ارادہ کرنا۔ جب ایک آدمی ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ دراصل حقیقی توبہ ہے۔ اس لیے رسمی توبہ سے بچنا چاہیے، کاغذی توبہ سے بچنا چاہیے، زبانی کلامی توبہ سے بچنا چاہیے، اور اصل توبہ کی طرف آنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ رات بہت بڑی عظمت والی رات ہے، بہت بڑی شان والی رات ہے، اس لیے اس میں حقیقی توبہ کی جائے۔ توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے کھولا ہوا ہے، لیکن رسمی توبہ اور ڈیجیٹل توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنے پروردگار عالم کے حضور حقیقی توبہ کریں۔